بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا اس فون نمبر پر موجودہ فلاں شخص کو عمرہ کراؤ۔ فون نمبر بہت واضح تھا۔ یہ شخص اپنی محلہ کی امام مسجد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ امام مسجد نے کہا اگر تم نے پھر یہ خواب دیکھا تو اس فون نمبر کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ممکن ہو تو اسے لکھ لینا اور پھر اس شخص سے رابطہ کر کے اسے عمرہ کروا دینا۔ تیسری روز پھر اس نے خواب دیکھا۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا فون نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں، لہٰذا میں اس نیکی کے کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس شخص کو اس آدمی نے فون کیا وہ یہ سن کر زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ کون سے عمرہ کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ جس شخص نے خواب دیکھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا، اس کی منت سماجت کی اور کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد وہ اس شرط پر رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ ضرور کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ اس نے موافقت ظاہر کر دی۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں 3 مرتبہ اسے خواب میں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے۔ دونوں شخص عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ عمرہ مکمل ہو گیا، اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص کہنے لگا کہ دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس نے اسے ٹٹولا۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی ایسی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے بھی نصیب میں ہو۔ اس خوش قسمت کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کو احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس دوران ریاض میں اس کی وفات کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے گھر میں رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ چند دن گزرنے کے بعد جس شخص کو خواب میں عمرہ کروانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا اور تعزیت کے بعد اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی کون سی ایسی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا۔ بیوہ نے کہا بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ چھوڑ رکھا تھا، وہ روزانہ رات کو شراب پی کر سوتا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں ایک خوبی جو اس میں تھی وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میرا خاوند روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتا وہاں وہ اس بیوہ اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر آتا اور دروازے پر کھانا رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خاوند کے لیے دعا کرتی کہ اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بخیر کرے۔ اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ اس بیوہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس شرابی کا اتنا عمدہ طریقے سے خاتمہ ہوا جس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔